یہ کہانی کسی ایک گاؤں، کسی ایک زمانے یا کسی ایک شخص تک محدود نہیں۔ یہ کہانی ہر اس دل کی ہے جو ظلم سہ کر بھی دعا کا دامن نہیں چھوڑتا، اور ہر اس انسان کی ہے جو طاقت پا کر خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت نہ دولت ہے، نہ اختیار، بلکہ ایک مظلوم اور معصوم دل سے نکلی ہوئی دعا ہے، جو دیر سے ہی صحیح مگر اثر ضرور دکھاتی ہے۔ گاؤں کے آخری کنارے ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا، جس کی دیواروں پر وقت اور غربت کے نشانات صاف دکھائی دیتے تھے۔ چھت پر پرانے ٹین کی چادریں تھیں، جو بارش میں شور مچاتے اور گرمی میں آگ برساتے۔ اس گھر کے صحن میں ایک بوڑھا نیم کا درخت تھا، جو جیسے اس گھر کے دکھوں اور دعاؤں کا خاموش گواہ تھا۔ اسی گھر میں 12 سالہ حارث اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کا سایہ اس کے سر سے بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، اور ماں نے کمزور جسم کے باوجود محنت مزدوری کر کے بیٹے کو پالنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ حارث کا بچپن کھلونوں اور کھیل کود میں نہیں گزرا، بلکہ حالات کو سمجھنے اور خود کو سنبھالنے میں گزر گیا تھا۔ وہ اسکول جاتا تھا، مگر اکثر کتابوں سے زیادہ اس نے زندگی کی تلخ حقیقتیں پڑھی تھیں۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، جوتے پرانے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی پختگی تھی۔ وہ کم بولتا تھا، مگر جب بولتا سچ بولتا تھا۔ اس کی ماں ہر فجر کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتی کہ یا اللہ، میرے بچے کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لینا اور کسی ظالم کے سامنے جھکنے نہ دینا۔ یہی دعائیں حارث کے دل میں اترتی چلی گئیں اور آہستہ آہستہ اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئیں۔ اسی گاؤں میں ایک اور دنیا بھی آباد تھی، جو خوف، غرور اور طاقت کے سہارے چلتی تھی۔ اس دنیا کا مالک سجاد خان تھا، زمینوں کا بڑا مالک، دولت میں ڈوبا ہوا اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والا۔ گاؤں کے اکثر لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا تھا۔ اس کے لیے انصاف ایک مذاق تھا، اور کمزور انسان محض ایک چیز۔ جو اس کے خلاف بولتا یا تو ذلیل کر دیا جاتا یا گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ ایک دن حارث کی ماں حسب معمول سجاد خان کے گھر کام پر گئی۔ شام کو جب اس نے اپنی مزدوری مانگی تو سجاد خان نے بلا کسی ثبوت کے الزام لگا دیا کہ اس عورت نے چوری کی ہے۔ گاؤں والوں کے سامنے ایک بیوہ عورت کی عزت پامال کی گئی۔ کوئی بول نہ سکا، کوئی آگے نہ آیا، سب خوف میں خاموش کھڑے رہے۔ حارث دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ بولنے کا مطلب مزید ذلت اور خطرہ ہے۔ اس رات مٹی کے اس گھر میں خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ ماں چپ تھی اور حارث جاگتا رہا۔ اس نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ انسان کتنا بے بس ہو سکتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اور اس کے لبوں سے بس اتنے الفاظ نکلے کہ یا اللہ، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں معاف کر دے، اور اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں انصاف عطا فرما۔ یہ کوئی لمبی دعا نہیں تھی، مگر یہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی فریاد تھی۔ وقت گزرتا گیا، مگر سجاد خان کا ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے گاؤں کی زمینوں پر ناجائز قبضے شروع کر دیے۔ جو کسان آواز اٹھاتا، اسے دھمکایا جاتا۔ جو خاموش رہتا، اس کی زمین بھی ہتھیا لی جاتی۔ خوف پورے گاؤں میں پھیل چکا تھا۔ لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتے کہ کل کس کی باری ہوگی۔ انہی دنوں سجاد خان کی نظر گاؤں کے اسکول کی زمین پر پڑی۔ اس نے اسکول کی زمین پر بھی دعوی کر دیا، جس سے بچوں کی تعلیم خطرے میں پڑ گئی۔ حارث نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں پہلی بار شدید بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے ہمت کر کے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ بات سجاد خان تک پہنچی تو اس نے حارث کو بلا بھیجا اور دھمکی دی کہ اگر زیادہ زبان چلائی تو ماں سمیت گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ حارث خاموش لوٹ آیا، مگر اس رات اس کی دعا میں آنسو پہلے سے کہیں زیادہ تھے۔ انہی دنوں حارث کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ حارث نے پڑھائی کے ساتھ مزدوری شروع کر دی، کبھی بھٹوں پر کام، کبھی کھیتوں میں، کبھی دکانوں پر بوجھ اٹھانا۔ جسم تھک جاتا مگر دل مضبوط رہتا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ قسمت ایسی ہی ہوتی ہے، مگر حارث جواب دیتا کہ اللہ کی عدالت میں دیر ضرور ہے، مگر اندھیر نہیں۔ ایک دن اچانک حالات نے کروٹ لی۔ شہر سے سرکاری افسر گاؤں آئے اور زمینوں کی جانچ شروع ہوئی۔ پرانے کاغذات نکالے گئے، حساب کتاب ہوا، اور آہستہ آہستہ سچ سامنے آنے لگا۔
पता चला कि हारिस के मरहूम वालिद के नाम पर जमीन थी जिस पर सज्जाद खान ने जाली कागजात के जरिए कब्जा कर रखा था। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। वो लोग जो बरसों से खौफ में खामोश थे अब सच बोलने लगे। हकीकात आगे बढ़े, जाली कागजात पकड़े गए और सज्जाद खां के खिलाफ मुकदमात कायम हो गए। वही शख्स जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था अब खौफ और परेशानी में मुब्तला था। उसने रिश्वत देने की कोशिश की, धमकियां दें, मगर अब वक्त बदल चुका था। अदालत में वो सिर झुकाए खड़ा था, जहां न दौलत काम आई और न गुरूर। आखिरकार फैसला आया, नाजायज कब्जे खत्म किए गए, जमीन असल हकदारों को वापस मिली, स्कूल महफूज रहा और सज्जाद खां को उसके जुल्म की सजा सुनाई गई। वो शख्स जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था आज कानून के सामने बेबस खड़ा था। जब हारिस ने ये सुना तो उसने सजदा शक्र अदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शक्र के थे। उसने दिल ही दिल में कहा कि या अल्लाह, तूने साबित कर दिया कि तू सब देख रहा है और किसी मासूम की दुआ कभी रायगा नहीं जाती। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा नहीं रहता। सब्र और दुआ अगर सच्ची हो तो एक दिन जरूर रंग लाती है। अगर आप मजलूम हैं तो दुआ का दामन न छोड़ें, और अगर ताकतवर हैं तो किसी की आह से जरूर डरें, क्योंकि अल्लाह की अदालत में देर है, अंधेर नहीं, हो गया।